السلام علیکم حضور. جی سر. سر میں سید خرم عباس اسلام آباد سے بول رہا ہوں. سید خرم صاحب حضور آپ سے ہاں جی حضور آپ سے ذرا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں نے ذرا کچھ پوچھنا تھا جی جی کہ ان کے بارے میں جو یہی اعتراضات ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے اہل بیت کے حقوقوں کو غصب کیا اور ان کے ساتھ لاحق کی، تو ان کی شان تو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو پھر روایات تو نہیں مانی جائے گی نا جو مخالف ہے قرآن کی. ایک آیت آپ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر دیکھیں کیا آگے کیا. قرآن کہتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اوکے عالم ما فی قلوبہم. بات سنیں نا، میری بات سن لیں، تھوڑی سی میری بات سن. اللہ نے یہاں تحقیق یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، مومنین سے ہی راضی ہوا ہے نا. مومنین کون سے مومنین؟ اذ یبایعونک، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. تو اللہ نے مومنین ان کو کہا ہے کہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں ان کو مومنین کہا ہے. آگے اللہ نے نہیں کہا، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. نہیں اس کا تعلق پہلے والے جملے کا نہیں، اللہ نے یہ کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک عن تحت المؤمنین. الشجرۃ. ہاں بالکل. اللہ نے عالمہ ما فی قلوبہم. ہاں جی جی یہ علیہم واثابہم فتحا قریبا. سن لو قریبا. جی کریں گے. سن لو میرے بھائی اچھی طرح سے سن لو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگ بیعت کر رہے تھے وہ سب مومن تھے اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن تھے. یہ قبلہ حضور اللہ نے اس کی تخصیص تو کی نہیں، یہ تو آپ اپنی تفصیل بھی رائے کر رہے ہیں نا. آپ سنیں نا میری بات. تو پھر سنو بھائی، سنو کہ اللہ جو الفاظ کہہ رہا ہے اس الفاظ کو اچھی طرح سے سنو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا ہے. اذ یبایعونک، بالکل مومنین سے راضی. اب سنو بھائی، بولو نہیں نا. جب آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے جی جی ہاں، تو یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے؟ یہ کہاں سے تم ثابت کرو گے؟ اچھا اب 2 منٹ کے لیے آپ نے کر لی بات، اب سن لیں. جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ تعداد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. روایات میں 1300 1400 1500 اور 1600 کی روایات موجود ہیں جنہوں نے بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو لوگ بیعت کر رہے ہیں نا، تعداد کو چھوڑے، جن لوگوں نے بیعت کی ہے حضور علیہ السلام سے، جن مومنین نے بیعت کی ہے، ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی پشتو میں بات نہیں کر رہا، اردو میں بات کر رہا ہوں، اچھی طرح سے سن لو. جو مومن بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے نا. جو مومن لقد رضی اللہ، اچھی طرح سے سن لو. اگر میں غلط ترجمہ کروں تو کہہ دو یہ ترجمہ غلط ہے. بتحقیق اچھی طرح سے سن لو بھائی. لقد رضی اللہ، اللہ بتحقیق کے راضی ہوا ہے، بے شک اللہ راضی ہوا ہے مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. جو بیعت آپ سے کر رہے تھے ان مومنین سے راضی ہوا ہے. لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے بیعت کر راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر میں ایک دفعہ پھر سوال کو دوہرا رہا ہوں کہ سب لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ سب مومن تھے، یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ وہ تو میں ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بات عرض کرنے لگا ہوں. کس چیز کے طالب علم ہو؟ جی میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میں عالم تو نہیں. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. طالب علم بھائی جو کالج میں پڑھتا ہے اس کو بھی طالب علم بولتے ہیں، اور جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو بھی طالب علم بولتے ہیں نا. کس چیز کے طالب علم؟ حضور میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، آپ سن لینا 2 منٹ کے لیے. اور بھائی سوال کس چیز کا طالب علم ہو؟ بات سنیں، میں تو ایک ادنا قرآن اور سنت کا ہی طالب علم ہوں. مولوی ہوں، مدرسے میں پڑھتا ہوں، مولوی ہوں. بھائی اس طرح بولو، طالب علم طالب علم یونیورسٹی والوں کو بھی طالب علم بولتے ہیں، مولوی کو بھی طالب علم بولتے ہیں نا. آپ پتہ چلے کہ کون سے طالب علم. جی حضور سنیں بات سنیں آپ سنیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس طرح ثابت کریں گے سب مومنین ہیں. پہلے اب الفاظوں پر اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ مومنین آپ کہہ رہے ہیں سب کا لفظ نہیں, اس کا شرط کون سا مومنین ہے؟ آگے اللہ نے شرط لگائی ہے اس یبایعونا کا, جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان مومنین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. نہیں اس طرح ترجمہ یہ ترجمہ غلط ہے. اگر نہیں ترجمہ اس طرح اس کا تعلق اس مومنین کے ساتھ پہلے جملے کے ساتھ ہے اس کا, ٹھیک ہے. فعالم ما فی قلوبہم, جو کچھ ان کے دلوں میں میں نے اللہ نے جان دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت توڑ دی تو اللہ عالمہ تو نہ رہا معاذ اللہ. بولتے جاؤ دلیل سنو. یہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ سب کے سب مومن تھے. مولوی صاحب اس کی دلیل لائیں گے کہ ان میں کوئی منافق نہیں تھا, اور اسی آیت سے ثابت کریں گے. بسم اللہ. بخاری مسلم ترمذی میں روایت میں موجود ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ جو میرے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی ہے وہ سب بھی جنتی ہیں, کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. حضور کے حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ کال کیا ہے, آپ نے کہا کہ شیعہ خلفاء کو ظالم قرار دیتے ہیں, حالانکہ قرآن نے کہا کہ وہ راضی ہیں. تو آپ کا استدلال کا مبنا کیا تھا؟ قرآن مجید سے تھا. اب آپ بخاری مسلم پہ چلے گئے. اگر آپ بخاری مسلم سے استدلال کرتے ہو تو سن لو کہ بخاری مسلم ہمارے نزدیک جھوٹی کتاب ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جھوٹی کتاب سے در استدلال نہ کرو. وہ چیز جو حجت ہے, جو ہم اس کو مانتے ہیں قرآن مجید, اس سے استدلال کرو. اگر قرآن سے استدلال کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ. آپ قرآن سے یہ بات ثابت کریں گے کہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ سب مومن تھے. یہ ثابت کریں گے. میں ثابت کروں گا اس کے برعکس, میں ان کے اپنی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ ان میں کافر بھی تھے, پکے کافر بھی تھے. اب ہم دونوں کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے. بسم اللہ. یہ اپنی دلیل ظاہر کریں گے عزیزوں, سن لیں. یہ قرآن سے ثابت کریں گے. میں آپ کو دلیل قطعی سے یہ بات بخاری مسلم کی طرف نہیں جاتے, قرآن ہی سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں. یہ پہلے آپ کو قرآن ہی بیان کیا, پھر آپ نے کہا جی سارے بیعت نہیں, ادھر ساروں کا تو لفظ نہیں, اللہ تو مومنین کا لفظ بول رہا ہے. آگے اللہ نے شرط لگائی ہے, آگے شرط اللہ لقد رضی اللہ عن المبایعین لقد رضی اللہ عن المبایعین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی تھا جب آپ کے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کہہ دیتا تو صحیح تھا کہ جتنے بیعت کی تھے سب کے سب اللہ ان سے راضی ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اللہ ان سے راضی ہو گئے. بات سنو مولوی صاحب پلیز بات سنو. مولوی صاحب ایک سن لیں. آپ کی استدلال ہم سمجھ چکے ہیں, آپ کے پاس سب کو پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس آیت سے. آیت کہہ رہے ہیں کہ بات سنو, دوسری آیت ہو رہا ہے. ابھی پہلی آیت کے پہ ہم بات کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مؤمنین سے راضی ہوا. تو اگر وہاں پہ کوئی بدعت کرنے والا منافق تھا, کیا وہ مومنین میں شامل ہے؟ لفظ مومن منافق کو شامل کر دیتا ہے, نہیں کرتا؟ منافقوں نے اللہ نے خطاب بھی مومنوں سے, منافقوں سے تو کیا ہی نہیں. خطاب بھی مومنوں سے ہے. اللہ نے کہا کہ میں مومنین سے راضی ہوا. اگر وہاں پہ فرض کریں وہاں پہ کوئی منافق تھا, کوئی غیر آدمی تھا, آیت کہاں وہ آیت میں دکھاؤ کہ نہیں ہے منافق یہاں پہ. نہیں, مجھے آیت میں آپ دکھا دینا کہ منافق کا خطاب ہے یہ. ہاں وجہ اس کی ہے, وجہ یہ ہے. وجہ اچھی طرح سے میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں, اچھی طرح سے سن لو, اور اگر تیرے پاس دلیل ہے تو رد کرو. اگر اللہ یہ کہتا, اچھی طرح سے سن لو بھائی, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ جتنے لوگوں نے, اچھی طرح سے سن لو, جتنے لوگوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی میں ان سے راضی ہوا. اگر یہ کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جتنے لوگ وہاں پہ بیعت کی اللہ اسے راضی ہے. یہ تو پھر انکار کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچتا. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, اللہ راضی ہوا مومنین سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو اگر وہاں پہ بیعت کرنے والوں میں منافق شامل تھا, کہ وہاں پہ اس نے منافق نے بیعت کی, تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوا, کیونکہ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. ایسی تو نہیں کہتا نا. اگر اللہ بیعت کرنے والا سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہوتا تو اللہ کہتا تھا کہ میں بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا. اللہ نے شرط لگا دی, ایسی شرط لگا دی کہ اس میں سے منافق خارج ہو گئے, جن کے دل میں مرض ہے خارج ہو گئے. اللہ مومنین کہہ رہا ہے کہ بلا حضور مومنین بیعت والوں کو ہی کہہ رہا ہے اللہ. ہاں لیکن نہیں کہہ رہا کہ سب بیعت کرنے والے مومن تھے. آپ کو قرآن کی ایک اور آیت آپ کو دے کے سمجھا دیتے ہیں. اسی آیت سے میری بات ختم نہیں ہوئی, اسی آیت سے میری بات ختم نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین, میں دوسری آیت پیش کرنے لگوں ابھی. نہیں ابھی اسی آیت سے ہم ثابت کریں گے کہ وہاں پر کافر لوگوں نے بھی بیعت کیا. حضور منافقوں کو خطاب نہیں ہے قبلہ حضور. اور بھائی خطاب یہاں پہ خطاب کس سے ہے؟ لفظ خطاب ہے ہی نہیں. آپ کیا آپ کہہ رہے ہیں کس سے خطاب ہوئی؟
یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس نہیں، خطاب کا کوئی لفظ ہے نہیں، کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ مومنین کو خطاب ہے، مومنین کو خطاب ہے، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لقد رضی اللہ عن بالکل المؤمنین، بالکل، ہاں خطاب پیغمبر سے، اذ یبایعونک، نہیں فرمایا اذ یبایعونکم، ہاں یبایعونک، ہاں، بس خطاب پیغمبر سے، یہ جو خطاب، یہ ابھی خطاب بات سنو بھائی صاحب، بات سنو، بات سنو، ہاں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات اور ایک مومنین سے راضی ہوا. اچھا آیت ہاں میں عزیزو، میں ابھی ثابت، یہ تو اپنے انہوں نے کیا اپنا نقطہ ثابت کیا نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے اللہ راضی ہوا. میں اب ثابت کروں گا کہ وہاں پہ کافر بھی تھا. ثابت کروں؟ اجازت دیں گے؟ وہ 10 نمبر آیت پیش جو کریں گے، نہیں نہیں، اسی آیت سے، یہی آیت یہی ہے. ثابت کروں؟ مجھے پتا ہے وہ پہلی آیت ہے جو اس سے پہلے والی آیت ہے، نہیں وہ نہیں، اسی مجھے آیت پتا ہے سے. جو آپ نے آیت پیش، او بھائی، وہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے. وہ میں آیت کو اس دوسری آیت کو نہیں چھیڑوں گا، اسی آیت سے میں ثابت کروں گا. آپ سنو نا، سنو گے؟ آپ سنائیں. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، درخت کے نیچے، ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ کو پتا چلا ان کے دل میں کیا ہے. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، اللہ نے ان پہ سکینہ آرامش نازل کی. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ہاں جمع ہے بالکل. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ان مومنین جن سے راضی ہے ان کو فتح قریب بھی عطا کیا. بس اللہ تعالیٰ جن مومنین سے راضی ہے ان کی نشانی یہ ہے، نشانی ہے بیعت کی ان لوگوں نے. اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے دل میں اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. اللہ جان لیا، بات ختم کر دی. ہاں اللہ پہلے سے بھی جانتا تھا، وہ جانتا، ہمیشہ جانتا ہے. فعلم ما فانزل، پھر اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا، پھر ان کو فتح قریب دیا. یہ صحیح ترجمہ کیا غلط ترجمہ کیا؟ بالکل صحیح کیا ہے جی. اچھا اب سنو عزیزو، اب کچھ مقدمات میں پیش کرنے لگا ہوں، تم اچھی طرح سے سن لو. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، نووی صاحب کی صحیح مسلم، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے عزیزو صفحہ سن 2000 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 133، اطلاق الایمان علی الاعمال. نووی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان کے علماء کا اجماع ہے، وہ اتفق اہل السنہ، اہل سنت کا اجماع من المحدثین، جو محدث حضرات ہیں، والفقهاء والمتکلمین، فقہاء، على ان المؤمن الذي يحكم بانه من اہل القبلہ، وہ مسلمان جو ہم کہیں گے یہ اہل قبلہ ہے، وہ مسلمان اہل قبلہ ہونے کی کیا شرط ہے؟ ولا يخلد في النار، وہ اہل قبلہ ہے، وہ جہنمی نہیں ہے. لا يكون الا من اعتقد بقلبه دین الاسلام اعتقادا جازما خالیا من الشکوک. وہ شخص ہے جو کلمتین پر، دین اسلام پر اس کو یقین ہو اور اس کے دل میں شک نہ ہو. اگر کسی سے آپ مجھے بتاؤ کسی کے دل میں شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، پیغمبر سچے ہیں جھوٹے ہیں، قرآن ہو سکتا ہے کہ جھوٹی کتاب ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے، کافر ہے. اور یہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ دل میں یقین ہو، شہادتین کا بھی، نطق بالشہادتین، اس کے بعد شہادتین بھی کہے. فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. جو شخص جس کے دل میں شک ہے، اس کو یقین نہیں ہے اسلام پر، یا یقین ہے لیکن شہادت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شہادت پڑھنے کہتا نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا، بلا بس وہ تقیہ بھی نہیں ہے، کوئی زبان میں بھی کوئی اس کا گونگا بہرا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کے لیے ان دو باتوں کی شرط ہے، ایک کہ اس کو یقین ہو اسلام پر، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے یقین ہو اور شک نہ ہو، اعتقادا جازما. اچھی طرح سے سن لو عزیزو، جزم اعتقاد ہو، ہاں شک نہ ہو، اور شہادتین بھی پڑھے. یہ صحیح بولا ہے اس نے یا غلط بولا ہے عزیزو؟ ظاہر اور باطن ایک ہو، ظاہر اور باطن ایک ہو، وہ مومن ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آیے جو ہے، آیے بیعت الرضوان، یہ حدیبیہ سے کچھ پہلے کا، کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیبیہ سے کچھ دن پہلے. اچھا عزیزو دیکھو، یہ المصنف عبد الرزاق الصنعانی، جلد نمبر 5، حبیب الرحمن اعظمی کا تحقیق ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 330، غزوہ حدیبیہ، صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ. آپ روایات کی طرف آ گئے ہیں، میں نے قرآن کی سنو سنو سنو، روایات ابھی پتہ چلے گا نا کہ اس کا آپ ہی کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ، بخاری مسلم کی شرط پر. عبد الرزاق، سنو اور مولوی صاحب سنو، اور مولوی صاحب سنو، ابھی عبد الرزاق معمر سے روایت کرتا ہے، وہ زہری سے روایت کرتا ہے، وہ عروہ ابن زبیر سے، وہ مسور ابن مخرمہ اور مروان ابن الحکم، دو صحابیوں سے نقل کرتا ہے. صدق كل واحد منهما صاحبہ، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی، یہ خبر سچ ہے. یہ لمبی حدیث ہے،
हुदैबिया में क्या हुआ? हुदैबिया में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर सुलह की है, सफ़ा नंबर 339 में उमर इब्न खत्ताब खड़ा हो गया। फ़क़ाल उमर इब्न खत्ताब का वल्लाहि मा शककतु मुंदु अस्लमतु इल्ला यौमइज़िन, कहता उस दिन मुझे बड़ा शक हो गया। हाँ, शक हो गया, हुजूर की नबूवत में शक हो गया, शक हो गया। कहता है जब से मैं मुसलमान हुआ उस दिन मुझे पहली दफा शक हुआ है। अच्छा, क्या शक हुआ है? अच्छा, शक हुआ है उसके सवाल से पता चलता है कि उसको क्या शक हुआ। आया है फ़अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, फ़क़ुल्तु अलस्ता नबी अल्लाह हक़्क़ा, शक किस बात पे हुआ है? क्या तो आप वाकई पैगंबर हैं? क्या आप वाकई पैगंबर नहीं है? क़ाल बला, उन्होंने फरमाया कि मैं पैगंबर हूं। क़ुल्तु अलस्ना अलल हक़, हम हक पे नहीं है। वअदुना अलल बातिल, हमारा दुश्मन बातिल पर है। क़ाल बला, कहा कि हाँ। क़ाल क़ुल्तु फलिमा नुअति दनियत फी दीनिना, तो पूछा कि ये बस्ती, ये दनिया पता किसको बोलते हैं? दनी, आप तर्जुमा करो, दनी किसको बोलते हैं अरबी ज़बान में? बोलो मौलवी साहब। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे इतनी बलागत नहीं पता। दनी बोलते हैं गठिए को, दनी बोलते हैं कमीने को, कमीने को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स किनायतन भी गाली दे ना, गलत अल्फाज, वो काफिर होता है, याद रखो। इसने कहा कि आपका ये फेल जो कुफार के साथ मुसालहत है, हाँ, कुफार के साथ मुसालहत है, ये दीन में नस्तजीर बिल्लाह। तुम पर्ची काटो ना FIR उमर पे, ये दीन में घटियापन है, कमीनापन है। आपको समझाता हूँ ना, एक मिनट सुन लेते दो काम, कमीनापन के काम ये दीन में देख के किताब है सही सनद के साथ। अब सुनो अभी बर्दाश्त करो कि किस अल्लाह ने आयत क्या थी? फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह उन मोमिनीन से राज़ी है जिनके दिल का हाल जानता था और उन पे आरामिश हासिल की। जिसके दिल में कुफ्र था, शक था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिनों के बाद उसने गाली दिया, जिसने बकवास किया, गाली दिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उससे अल्लाह राजी है? ये सकीना यही है। ये बताओ कि हजरत उमर ने और अबू बकर ने बैत की है, बैत रिज़वान भी यानी कि मुझे ये बता। बिल्कुल बैत किया, बिल्कुल बैत। सुनो फिर बैत की है तो फिर बस बात खत्म हो गई, अल्लाह ने राजी होने का ऐलान कर दिया है। अभी सुनो, हदीस खत्म होने तो फिर आप बात करना। क़ुल्त वलस्त कुन्त तुहद्दिथुना अन्ना सनअती अलबैत फनतूफ बिही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पैगंबर हूं, तो क्या तू यही नहीं कह रहा था कि हम इस साल तो हज जाएंगे, मक्के जाएंगे, वहां पे मक्के जाके हम तवाफ करेंगे? आपने तो ये खबर दी थी। तो ये इसके सवालात देखो अजीजों, इस शख्स के जो सवाल हैं कि आप पैगंबर हैं या नहीं है, हम हक पर हैं या नहीं है, और आप और बात सुनो मौलवी साहब, बात खत्म होने दो ना भाई। और फिर उसका ये सवाल कि आप तो ये खबर दे रहे थे कि हम इस साल मक्के जाएंगे, आप तो ये खबर दे रहे थे कि हम मक्के जाएंगे, तो ये इसके सवालात वाज़ेह कर रहे हैं कि इसको किस बात पे शक है, किस बात, ये इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पे शक है। और आपको खूब बखूबी पता है कि उलमा का, इस्लाम का इजमा है, आपने खुद भी एतराफ किया, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे शक है वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, वो तो फिर उसको तसल्ली नहीं हुआ, फातह तो अबू बकर के पास चला गया, फिर अबू बकर के पास यही सवाल दोहराता रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद उमर कहता है फअमिलतु लिज़ालिका अमालन, मेरे ये बहुत बड़ी गुनाह थी, मैंने इसके लिए बहुत सारे जो है क्या किए हैं, बहुत सारे अमल अंजाम दिए, मसलन वो तौबा इस्तिग़फ़ार वगैरह वगैरह इसके लिए अंजाम दिया। तो कहने का मकसद यह है कि जिन मोमिनीन से अल्लाह राजी हुआ है, जिन मोमिनीन से अल्लाह ताला राजी हुआ है, उन मोमिनीन के दिल का हाल जानता था और उन पे अल्लाह ताला ने सकीना नाजिल किया, आरामिश नाजिल किया। और जिस शख्स के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है, शक है, नबूवत में शक है, उसके सवालों से पता चलता है कि उसको किस बात पे शक है। और जिस शख्स ने बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना, और वो खुद कहता है कि मैंने इस काम के लिए बहुत तौबे किए, तो उस शख्स से अल्लाह ताला कैसे राजी हो सकता है? मुलाहिजा फरमाइए कि सही इब्न हिब्बान बितरतीब इब्न बिलबिलान मुजल्लद अव्वल छाप मुअस्ससतुर रिसाला, यहां पर यह कहता है कि मैंने यहां पे शर्त लगाई कि इस किताब में सब अहादीस सही लेके आऊं, ठीक है। फिर उसके बाद अजीजों, इसी जिल्द नंबर 11 में इसी हदीस को दाखिल करते हैं, इसी हदीस को इब्न हिब्बान साहब नकल करते हैं, सफ़ा नंबर 216, उसी सनद के साथ। क्या भाई, ये भाई कई मसादर में है, कई सफ़ा नंबर 224, ये सब उसी मसादर के साथ कि इस शख्स को शक हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर। अब मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल यह है, ये तो सही सनद के साथ साबित है मौलवी साहब,
اللہ تعالیٰ مومنین سے بیعت رضوان میں راضی ہوا ہے، ان کے دل کا حال جانتا تھا، ان پہ آرامش نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن مومنین سے اللہ راضی ہو ان کو فتح قریب بھی دیا ہے، فتح قریب یعنی فتح خیبر۔ مجھے بتائیں کہ عمر کے دل میں جو شک تھا، کیا اللہ تعالیٰ شک سے راضی ہے یا یقین سے راضی؟ پھر عمر نے جو سوال کیے ہیں وہاں پہ مجھے شک ہے کہ کیا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے خراب الفاظ استعمال کیے؟ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس شخص پہ سکینہ کیسے نازل ہوا؟ جس پر شخص پہ سکینہ نازل ہے تو وہ کیسے اس طرح کے سوالات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کہتا کہ مجھے شک ہے۔ آپ نے کر لی بات۔ کر لی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سے میں آپ کی بار کا بھی سوال رکھتا ہوں اور آپ ہی مجھے جواب دے دیں آپ۔ اب بات یہ ہے کہ آپ روایات کی طرف ابن حبان کی پیش کریں، چاہے جس کتاب کی روایتیں، پھر یہ روایات پر جائیں گے تو وہ پھر کچھ تائید میں ہوں گی، کچھ مخالف ہوگی، تو وہ یہ تو پھر بات نہیں کلیئر ہوتی نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی سکینت اسی پر آتی ہے جو ایمان والے ہیں، جو ظاہر اور باطن اب میں آپ کو جواب دے دوں۔ اب میرا یہ عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مومنین حضور کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں نا، اللہ نے شرط لگائی ہے یبایعونہ کا، اللہ کا لقد رضی اللہ عن المومنین کے ساتھ ہے۔ اب سن لینا میری بات۔ پھر اللہ جن پہ راضی ہو رہا ہے، اور اللہ کا راضی ہونا ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں، اللہ کا راضی ہونا ابدی ہوتا ہے، قیامت تک کا۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی راضی ہوا اور پھر بعد میں ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کا آنے والے لمحات کو بھی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مومنین جو ہیں ان پر ابو بکر، عمر اور عثمان نے بھی بیعت کی تھی، تو میں اس لیے ان کے بارے میں جب قرآن کی نص موجود ہے، اور دوسرا پھر بے شمار ان کی تائید میں حدیثیں بھی موجود ہے جس کو آپ نہیں مانیں گے، سمجھ آ رہی ہے۔ اب جس طرح آپ نے حضرت کے بارے میں یہ روایتیں پیش کی ہے، جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو الفاظ تو دور کی بات ہے، شک بھی دل میں رکھے نا، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بات سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی جی جی۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے لیے تو پھر جامع ترمذی میں جو روایت پڑی ہے نبی علیہ السلام کی، ان اللہ جعل حق علی لسان عمر و قلبہ ہی، اب اس حدیث کو آپ کیا مانیں گے؟ پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ اب کچھ یزید کو بھی مانتے ہیں، یزید لعنتی کو بھی لوگ مانتے ہیں، وہ قسطونیہ کی حدیث ڈال کے بیچ میں، تو اب روایتوں پر آپ جائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں کہ جو یزید لعنتی خبیث جہنمی کتا جو ہے اس کو بھی لوگ آج جنتی کہہ رہے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں نا، آج یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیات پر غور کریں اور پھر ابو بکر کے بارے میں قرآن کی آیت دوسری سن لیں۔ قرآن سورہ لیل میں دوسری آیت کی طرف نہیں جائیں گے، نہیں، اب ابھی اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے، اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے، اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے مولوی صاحب۔ اسی آیت پہ اگر مزید بات کرنا ہے تو بات کرو، کیونکہ میرا جواب ہے اسی آیت، جو اتنے باتیں آپ نے کی نا اس کا میرے پاس جواب ہے۔ دوسری آیت نہ چڑھ، دوسری آیت پہ نہ جائے، اسی آیت پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اسی آیت پر آپ کر لیں، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جو بیعت کر رہے ہیں انہیں کو۔ اچھی بات ہے عزیزو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن مومنین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، راضی ہے نمبر 1، ان کے دل کا حال جانتا ہے، نمبر 2 ان پہ آرامش نازل کی ہے، نمبر 3 ان کو فتح قریب دیا، نمبر 4 یہ سب باتیں ہمارا ایمان ہے، لفظ پہ ایمان ہے، جو اس پہ انکار کرے، جو اس کا انکار کرے اس پہ لعنات، اس پہ لعنات۔ اجازت دے بات کرنے کی، اجازت دے بات کرنے کی، اجازت دے بات کرنے کی۔ وہ تو میں بھی کہتا ہوں اہل بیت کے منکروں پہ لعنت، وہ تو میں بھی کہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی عطا کرنے سے کمی ہوتی ہے بھائی اللہ کے خزانے میں؟ ابداً کمی نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا جو بھی وہاں پہ مومن تھا جس سے اللہ راضی، اللہ نے اس کو سکینہ عطا فرمایا، سکینہ عطا فرمایا، اللہ اس سے راضی۔ ہاں، اور ہمیں پتہ چلا کہ جس شخص کے دل میں شک ہے اور جس کے پاس آرامش نہیں ہے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط باتیں کی حدیبیہ میں، اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو سکینہ دیا ہے، نہ اس کے دل کے حال سے جو جانتا ہے، نہ اس سے راضی ہوا ہے۔ اور اگر وہ بیعت کرنے والوں میں بھی شامل ہے تو اس سے رضا نہیں ہے، بس ثابت ہوا، ختم بات۔ فتح قریب جو ہے فتح خیبر ہے، فتح خیبر سے کون بھاگ کے آیا؟ ہاں، جن سے اللہ راضی ان کو فتح بھی دیا نا، ابو بکر عمر کو وہ بھاگ کے آئے تھے نا، وہ بھی ثابت ہے۔ وہ تو پھر بدر میں حضرت عثمان بھاگے تھے، اللہ ان کی مومنین وہ احد میں بھاگے تھے، عثمان احد میں بھاگے تھے۔ مومنین کا نام بھاگنے کے لیے کہ بھی مومنین کا اللہ فرما رہا ہے، کیوں فرما رہا ہے؟ بھاگنے والوں کو مومن کہا جاتا ہے؟ ویسے آپ سے سوال ہے میرا، کہاں پہ آیت پڑھو تاکہ میں جواب دوں بھائی۔
وہ آیت ابھی میرے ریکارڈ نہیں جب کی آیت ہوئی پڑھو وہ، گے ورنہ میں آپ جب آیت پڑھو گے تو ہم جواب آپ سے مطالبہ کرنا بھائی، اس طرح نہیں ہوتی. بالکل اللہ نے وہاں پر مومنین کا حضور اور بہرحال بھائی انشاءاللہ بھائی نیکسٹ. ہاں، ہر جگہ میں مومن کے الفاظ جو ہے مختلف ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض جگہ میں خالص مومنین کے لیے ہوتا ہے، بعض جگہ مومنین میں جو ہے منافق بھی ہے وہ اس میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتی، ہر دفعہ ایک طرح نہیں ہوتی. بہرحال جب آیت پڑھو گے تو اس کا جواب آ جائے گا. بہت مہربانی آپ کی. مزاج تھینک یو عقل سر، مہربانی مولوی صاحب.